إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. صدق اللہ العلی العظیم. پس جب ادا کر لو تم ارکان حج اپنے کہ پس ذکر کرو اللہ کا مثل ذکر کرنے تمہارے باپ داداؤں اپنے کا یا زیادہ سخت ذکر. پس لوگوں میں سے وہ ہے جو کہتے ہیں اے رب ہمارے دے ہم کو بیچ دنیا کے اور نہیں ہے واسطے اس کے بیچ آخرت کے کوئی حصہ. اور تفسیر جو لکھا جاتا ہے ایسے ہے کہ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. پہلے عین حج میں ذکر الہی کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اب بعد حج اس کا ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے. اب تک حج کا طریقہ بیان ہوا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ حج کے بعد کیا کرنا چاہیے. گویا پہلے عبادات کا ذکر ہوا، اب اس سے فراغت کا، یا گویا پہلے روزے کا ذکر تھا اب افطار کا. پچھلی آیتوں میں حج کی اصلاح فرمائی گئی اور کفار مکہ نے اس بہترین عبادت میں جو رسم و رواج داخل کر لیے تھے اس کی تردید ہوئی. اب حج کے بعد کی بے قاعدگیاں مٹائی جا رہی ہے. اور اس کا شان نزول یعنی آیت کب نازل ہوئی تھی، کس موقع پر نازل ہوئی. اہل عرب حج سے فارغ ہو کر ایک جلسہ کرتے تھے جس میں اپنے باپ داداؤں کے فضائل اور نسبی خوبیاں نظام و نشر میں بیان کرتے تھے. بہت پہلے سے اس کے لیے قصیدے اور غزلیں تیار ہوتی تھیں. ہر ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا. بعض لوگ اپنے علمی کمالات کا اظہار بھی اسی موقع پر کرتے تھے کہ بہترین غزلیں بنا کر لاتے تھے. عمرہ اور القیس کے قصیدے انہیں میلوں کی یادگار ہیں. یہ بری رسم مٹانے کے لیے یہ آیت کریمہ اتری جس میں بجائے باپ داداؤں کی تعریف کے ذکر الہی کا کرنے کا حکم دیا گیا. در منصور میں لکھا ہوا ہے. یعنی وہاں ایک رواج لے کے چلتے تھے، جیسا حج ختم ہوا تو پورے جمع ہو کے جو ہے نا ایک جلسہ کرتے تھے جس میں جو ہے نا ہر کوئی جو ہے نا اپنے نسب کا، اپنے باپ داداؤں کا، اپنے خاندان کی جو ہے نا بڑائی بیان کرتے تھے. اور وہ بھی جو ہے نا اتنے اعلیٰ جو ہے اشعار لکھ کے یعنی اس کے جو ہے نا غزلیں بنا کے جو ہے نا پیش کرتے تھے. اور وہ ایک ایسا سٹیج بن گیا تھا کہ جو ہے نا اپنی یعنی ایجوکیشن دکھانے کا، یعنی اپنی علم کی برتری دکھانے کا جو ہے نا ایک یعنی پلیٹ فارم بن گیا ہے. تو اس کی نفی کرنے کے لیے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا اسلام میں حکم ہوا کہ حج کے بعد جو ہے نا یہ باپ دادا کا ذکر کرنا بند کرو بلکہ اللہ کا ذکر کیا کرو. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، یہ فا جو ہے تعقیبیہ ہے. قضیتم قضا ان سے بنا ہے، اگر قضا اپنے کام سے متعلق ہو تو فراغت کے معنی میں آتا ہے. جیسے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور اگر دوسرے کے کام یا دوسروں کی ذات کے متعلق ہو تو بمعنی الزام ہو جاتا ہے. جیسے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اور جیسے فَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، یہاں چونکہ خود اپنے فعل سے متعلق ہے اس لیے پورا کرنا اور فارغ ہونا ہی مراد ہے. تفسیر یعنی پورا کرنا، فارغ ہونا. جب تم حج سے یعنی حج کے ارکان کو پورا کر چکے، اس سے فارغ ہو چکے. مناسکا منسک کی جمع ہے، اس کا مادہ ہے نسک بمعنی عبادت. یہاں تو ظرف کے معنی میں ہے یا بمعنی مصدر، چونکہ حج میں بہت سی جگہ جانا پڑتا ہے اور بہت سی عبادات ہوتی ہیں اس لیے جمع لایا گیا. یعنی اے حاجیوں، جب تم ان متبرک مقامات سے فارغ ہو کر آ جاؤ یا وقوف عرفات اور قیام مزدلفہ عبادت پورے کر لو تو اپنے باپ داداؤں کی تعریفیں نہ کرو بلکہ فذکروا اللہ. بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حکم وجوبی ہے اور ذکر سے مراد نماز کے بعد کی تکبیریں ہیں، یعنی تکبیر و تشریق جن کا پڑھنا واجب ہے. یعنی بعض علماء بولے کہ یہ جو حکم ہے ذکر اللہ، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ بولے تکبیر اور تشریق کی طرف اشارہ ہے. کسے کہتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کی فجر پکڑنا پڑے گا، یعنی 9 کی شروع صبح سے، اور 13 ذی الحجہ یعنی 9 10 11 12 13 کی عصر تک جو نا ہر فرض نماز کے بعد اب جو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، جو پڑھتے ہیں نا پورا یہ جو پوری تکبیر، اس کو تکبیر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں. تو یہ اس کے طرف اشارہ. بعض علماء فرمایا کہ جب یہ آیت میں ذکر ہوا تو بولے یہ تشریق کی طرف اشارہ ہے، تکبیر تشریق کی طرف اشارہ ہے. اور حج کے مہینوں میں یعنی نقطہ اس کو یاد رکھیے، ذی الحجہ میں جو ہے نا 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 کی عصر تک جو ہے نا یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا لازمی ہے. آہستہ پڑھ سکتے ہیں، بآواز بلند بھی پڑھ سکتے ہیں. بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد دعائیں اور ادائے شکر ہیں جبکہ قریب واجب ہی ہے. بعض نے فرمایا کہ یہ امر
استجابی ہے، یعنی ادائے حج کے بعد بجائے اپنی شیخی مارنے اور خاندانی فخر بیان کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ سارے امکانات اس میں ہو سکتے ہیں۔ کہ ذکرکم آباءکم، یہاں ذکر سے گزشتہ ذکر مراد ہے، اور کاف طریقے ذکر کی تشبیہ کے لیے ارشاد ہوا، اور آبا سے نسب و خاندان مراد ہے، یعنی جیسے جوش و خروش اور محنت سے تم لوگ اپنے خاندانی فخر بیان کرتے تھے، اب بجائے اس کے خلوت و جلوت میں کوشش سے اللہ کا ذکر کرو۔ یہی معنی اس آیت کے شان نزول کے مطابق ہیں۔ بولے یعنی جوش سے جو غزلیں لکھنا، کلمے یعنی کلام بنا کے جو ہے نا شاعری وغیرہ کرنا، اپنے باپ دادوں کی تعریف بیان کرنا، بولے اسی جوش و خروش سے جو ہے نا اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذکر سے موجودہ ذکر مراد ہو، اور آبا سے ماں باپ، یعنی جیسے بچہ مصیبت میں ہر وقت ماں باپ کا ہی ذکر کرتا ہے، ایسے ہی تم رب کا ذکر کیا کرو۔ ہم دیکھتے ہیں نا شیرخوار بچہ ہوتا، چھوٹے بچے ہوتے، کوئی بھی مصیبت ہو، اسے بھوک لگی، اما دیکھے روتا، اما کے لیے روتا، مثال کے طور پر اپنے، یعنی ہر وہ چیز کے لیے اپنے والدین کی طرف رجوع کرتا، تو بولے اسی طریقے سے اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جیسے تم اپنے ماں باپ کے اوصاف کا فخر یا ذکر کرتے ہو، ایسے ہی رب کے صفات کا ذکر کیا کرو۔ جیسے تم اپنے والدین کا اپنا نسب بیان کرتے، اپنے خاندان، اپنے باپ دادوں کی بڑائی کرنے کے ان کی صفات بیان کرتے، ویسے اللہ کا صفات کا ذکر کرو۔ جیسے کہ تم اپنے کو ایک باپ کا بیٹا کہتے ہو، اگر تمہیں کوئی دو باپ کی اولاد کہے تو اس سے لڑتے ہو، ایسے ہی اپنے کو ایک رب کا بندہ کہو۔ جیسے کہ بچہ ہر حاجت کے وقت اپنے، یعنی کیسے کہتے ہیں، کسی کو اگر یعنی گالی ہو جاتی نا، اگر بولتے ایک باپ سے زیادہ اگر بولتے تو گالی ہو جاتی، لڑائی جھگڑا ہو جاتا، تو بولے جس طرح تم کو وہ بات بری لگتی، تو اسی طریقے سے تم ایک رب کے بندے بنو۔ جیسے کہ بچہ ہر حاجت کے وقت اپنے باپ کی طرف رجوع کرتا ہے، کچھ بھی ضرورت ہو تو باپ کی طرف جاتے، ایسے ہی تم بھی ہر ضرورت میں رب کی طرف رجوع کرو۔ یا جیسے کہ تم ماں باپ کی قسمیں کھایا کرتے ہو، بجائے ان کے رب کی قسمیں کھایا کرو۔ جیسے کہ تم ماں باپ کی برائی کسی سے نہیں سن سکتے، ان کا اچھا ذکر چاہتے ہو، ایسے ہی رب کو عیب نہ لگاؤ، بلکہ اسے اچھی صفتوں سے یاد کرو، مگر پہلے تفسیر زیادہ قوی ہے۔ یہاں پہ یہ ساری چیزیں بولے، جیسے اپنے باپ داداؤں کی جو ہے نا شان بیان کرتے، کوئی عیب اس میں پسند نہیں کرتے نکالنا، بولے ویسے رب میں جو ہے نا کوئی عیب مت نکالو، یہ بس معنی ہو سکتے ہیں۔ لیکن پہلی والی تفسیر جہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اپنے باپ داداؤں کے ذکر کے بجائے اللہ کا ذکر کیا کرو، زیادہ قوی ہے۔ او اشد ذکرہ، او بمانے بل ہے، اور اشدہ پہلے ذکر پر معطوف ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ ذکر اشدہ کی تمیز اور ہو سکتی ہے کہ آباءکم پر عطف ہو، اور ذکر مزدور مجہول یا اشدہ فعل یا ناقص پوشیدہ کی خبر ہو، یعنی لیکن کونو ذکر اللہ اشدہ، یہاں کونو فعل پوشیدہ ہے، روح المعنی میں لکھا ہوا، یعنی بلکہ خدا کا ذکر اپنے باپ داداؤں کے ذکر سے بھی زیادہ کرو، کیونکہ باپ داداؤں کی غلط تعریفیں جھوٹ ہے، اور سچی تعریف شیخی، غرض کہ اس میں جھوٹ بھی خطرناک ہے اور شیخی بھی۔ رب کی جتنی بھی تعریف کرو سچی ہی ہوگی، اور اس پر ثواب بھی ملے گا۔ یعنی کیا میں نے رکھ کہ جتنا ہو سکے باپ داداؤں کے ذکر سے زیادہ بڑھ چڑھ کے اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اگر باپ داداؤں کی تم یعنی سچ بھی بات کریں گے تو شیخی کہلائے گی، اور جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ ہو جائے گا، دونوں پر گناہ ملے گا۔ لیکن رب کی جب تم ذکر کرو گے، رب کے صفات تم جب یاد کرو گے، بیان کرو گے، اس کا ذکر کرو گے، تو گویا وہ جو ہے نا سچی ہوگا، اور بلکہ وہ عبادت ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ اگرچہ ذکر اللہ ہر وقت ہی چاہیے، مگر اس کی خصوصی نعمتیں پر خصوصیت سے ذکر کرے۔ حج اللہ کی بڑی نعمت ہے، اسی لیے اس کے بعد بطور شکریہ ضرور ذکر اللہ کریں۔ بولے حج ہو یا عمرہ ہو، یہ خاص عبادت ہے اللہ کی، یہ ہو جانے کے بعد ضرور اللہ کے ذکر میں لگے رہو۔ اللہ کا ذکر زبانی بھی ہوتا ہے، جو زبان اللہ کے ذکر میں تر ہے وہ دوزخ میں نہیں جلے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک ہوتا ہے ذکر جہری جو زبان سے کیا جاتا بآواز بلند، بولے جو زبان اللہ کے ذکر سے یعنی اللہ کے ذکر میں ہے وہ کبھی دوزخ کی آگ میں نہیں جل سکتی۔ سبحان اللہ۔ دوسرے ذکر جنانی یعنی دل کا ذکر کہ دست بکار ہو مگر دل یار میں رہے، یا یار دل میں بسیرا کرے، یعنی یار دل میں بسیرا کرے، یعنی بولتے نا دست بکار ہو، بیکار نہیں، بکار یعنی تم کچھ کام میں لگے ہو، دنیاوی کام کرو، کچھ بھی کرو، لیکن دل میں جو ہے نا یار کی یاد برابر ہے، بلکہ یہ مقام بھی آ جائے کہ یار خود جو ہے نا دل میں بس جائے۔ تیسرا ذکر ارکانی کہ ہر عضو اللہ کی یاد کرے، ہر عضو کا ذکر علیحدہ ہے، اس کی مفصل بحث فذکرنی اذکرکم میں گزر گئی، ہم پڑھے نا، بولے ہر عضو جو آپ کو ملا، ہاتھ بولے اچھے کام کرو، صدقہ خیرات کرو، کس کی مدد کرو، بولے اللہ کا ذکر ہو گیا۔ آنکھ ہے تو بولے قرآن شریف پڑھو، قرآن کو دیکھو، تفسیریں پڑھو، جو ہے نا مسجد کو دیکھو، بیت اللہ کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یعنی اچھا علم حاصل کرنا، علم کی کتابیں پڑھنا، یہ سب جو ہے نا آنکھوں کا ذکر ہو۔ زبان سے حق بولو، صحیح بات بولو، قرآن شریف پڑھا کرو، اور جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تبلیغ کرو، اصلاح کرو، اسلام کے ارکان کی اصلاح کرو، یہ ساری چیزیں زبان کا ذکر ہو گیا۔
تو کان ہے تو اچھی بات، قرآن سنو، تفسیر سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے سنو، نعت شریف سنو، درود پاک سنو، یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ کان کا ذکر ہو گیا۔ ایسے ہر اعضا کا ذکر، پیر قدم ہے، اچھائی کی طرف بڑھانا، نیکی کی طرف بڑھانا، رزق حلال کمانے کی طرف بڑھنا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ پیروں کا ذکر ہو گیا۔ یہ ہم بہت تفصیل میں پڑھے تھے نا، فسکرونی اذکرکم کی آیت میں بہت زبردست پڑھے۔ یہاں تک تو کفار عرب کی غلط رسم کو روکا گیا ہے۔ اب ان کی غلط دعاؤں کی اصلاح فرمائی جا رہی ہے۔ اب ایک تو رسم غلط جو کرتے تھے اس کو روکا گیا، اب غلط دعا بھی جو کرتے تھے نا اس کی طرف اصلاح۔ اس کو ذرا غور سے سنیے کہ یہ بے وقوف رب سے دعا بھی مانگے تو بھی غلط۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، ظاہر یہ ہے کہ ناس سے حاجی مراد ہیں، اور من سے کفار، اور یقول سے ان کی دعائیں، یعنی حاجیوں میں سے کفار حاجی یہ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ناس سے عام لوگ مراد ہوں، حاجی ہوں یا غیر حاجی، اور یقول سے بھی عام دعائیں مقصود ہو، اور من سے جاہل مسلمان اور عام کفار مراد ہو۔ تفسیر کبیر تفسیر معنی میں لکھا ہوا ہے، یعنی بعض بے عقل لوگ دعا میں صرف دنیا پر نظر رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا، خدایا ہمیں جو کچھ دنیا دینا ہے دنیا ہی میں دے دے۔ اللہ اکبر! دیکھیے کتنی بڑی غلطی ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھا کے صرف دنیا مانگ لینا، بہت بڑی غلطی ہے۔ قرآن میں اس کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا اداب ہے، بولے کفاروں کا طریقہ ہے، بولے غیروں کا طریقہ ہے، بولے خالی ہاتھ اٹھا کے دنیا مانگ رہے، بولے یا اللہ میرا کام ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، میرے کو یہ مل جائے، وہ مل جائے، چلو الحمدللہ رب العالمین۔ ایسی دعائیں جو ہے نا اس پر اتاب ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بعض مشرکین عرفات میں کہتے تھے، اے اللہ ہمیں اونٹ، گائے، بکریاں، غلام، لونڈیاں دے دے، اپنے گناہوں کا بھی ذکر نہ کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ لوگ حج میں بارش اور دشمنوں پر فتح ہی مانگا کرتے تھے۔ ان سب کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے، فما له فی الآخرۃ من خلاق، خلاق خلق بمانے لائق ہونا سے بنا ہے، خلق بمانے پیدائش سے نسب، اور حصے کو اسی لیے خلاق کہتے ہیں کہ وہ حصہ دار کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور وہ اس کے لائق ہیں۔ رول معنی میں لکھا ہے، یعنی ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں جنہیں وہاں کی طلب نہ ہو۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! سوچئے دعاؤں میں اگر آخرت کو طلب نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اگر اس سے کفار مراد ہیں تو خلاق سے ساری رحمتیں مقصود، اور اگر جوہلا مسلمان بھی اس میں شامل ہو تو خلاق سے کامل حصہ مراد ہے۔ بولے اگر کفار ہے تو بولے پورا حصہ، بولے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور اگر جوہلا یعنی جاہل مسلمان ہے، پتہ نہیں، بولے خالی دنیا دنیا مانگتے رہتے اللہ سے، خالی اپنے مقصدوں کی دعا کرتے رہتے اللہ سے، آخرت میں کچھ حصہ نہیں مانگتے جہالت کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے، تو بولے ان کو کچھ تو ملے گا ان کی نیکیوں کا، مگر جو ہے نا بڑے حصے سے محروم ہو جائے۔ تو ہمیشہ دعا کرنے کا صحیح طریقہ، دعا میں دنیا آخرت دونوں مانگنا ہے۔ خالی دنیا کے لیے دعا کرنا جو ہے نا پھر اس کے اتاب ہے، دیکھو قرآن میں منع کیا گیا۔ جب بھی دعا مانگو آخرت اور دنیا دونوں کے لیے دعا مانگو۔ سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنے گناہوں کا توبہ استغفار کرو، اس کے بعد جو ہے نا دعا مانگو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، تم ارکان حج ادا کر کے اپنے باپ داداؤں کی تعریف میں مشغول نہ ہو جانا، بلکہ خدا کا ذکر و شکر کیا کرو۔ عبادت پر شکر کرنا ضروری ہے، اور ایسے اہتمام سے رب کی یاد کیا کرو جیسے پہلے اپنے باپ داداؤں کا چرچا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ تمہارے باپ داداؤں کے اوصاف بناوٹی ہیں، رب تعالیٰ کے حقیقی۔ تمہارے باپ داداؤں کے صفات تھوڑے سے ہیں، اس کے بے شمار، نسب پر فخر بیکار، بلکہ جھگڑے فساد کی جڑ۔ رب کا ذکر فائدہ مند اس لیے اس کا خوب ذکر کرو، یا تو اس کی ذات و صفات کے چرچے کرو، یا اس کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گاؤ، رب کی عطاؤں کے تذکرے کرو کہ یہ سب بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ ہی کا ذکر ہے، اور فذکر اللہ سب کو شامل ہیں۔ دیکھیں کیا بات ہے، بولے جتنا ہو سکے جو ہے نا جب عبادت کر چکو، ایسا نہیں کہ عمرہ کر لیے بولے فری ہو گئے، اب کیا بولے تھوڑے نماز چھوڑے تو چل جاتا، بولے کیا پڑھنا پھر کیا ذکر کرنا، نہیں۔ کیا بولا جا رہا ہے کہ اب جو عبادت تم کو نصیب ہوئی، حج و عمرہ جو تم کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے نصیب ہوا، بولے اب اس کے لیے شکر ادا کرو، خوب ذکر کرو، اللہ کے صفات بیان کرو، اللہ کے جو ہے نا صفاتوں کا ذکر کرو، اس کے حبیب پاک کی درود کی محفلیں کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ کا ہی ذکر ہوا، شکر ہوا۔ معلوم ہوا کہ مینا شریف میں میلاد شریف کے جلسے کرنا بہت بہتر ہے، مگر خیال رکھو کہ دعا میں بھی کم حتمی نہ کیا کرو۔ ہمارے دربار میں بعض کم ہمت صرف دنیا مانگتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدایا ہمیں دنیا ہی میں جو کچھ دینا ہے دے دے۔ ان کی یہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، اور وہ دنیاوی نعمتیں پائیں یا نہ پائیں، آخرت سے تو محروم ہو ہی گئے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! بولے ان کو دنیا کی دعا قبول ہی نہیں معلوم، تو دنیا میں جو مانگ رہے تھے ملا نہیں ملا نہیں معلوم، لیکن آخرت سے محروم ہو گئے۔ اللہ اکبر! اللہ حافظ، اللہ محفوظ رکھے۔ ان کے لیے وہاں کوئی حصہ نہ رہا۔ چاہیے کہ بڑے دربار میں بڑی چیز مانگو۔ رب تعالیٰ نے اس دعا کی دو برائیاں بیان فرمائی، ایک یہ کہ اس میں صرف دنیا مانگی گئی ہے، آخرت کا ذکر بھی نہیں، حالانکہ دنیا تو کھیتی ہے، آخرت اس کا پھل کے بغیر کھیتی بیکار ہے۔ دوسرا یہ کہ اس دعا میں دنیا کی بھلائی نہ مانگی گئی، بلکہ کہا گیا کہ دنیا میں ہر
خیر یا شر دے دے، حالانکہ دنیا کی خیر مانگنا چاہیے۔ زندگی مال اولاد خیر بھی ہوتی ہے شر بھی، خیر زندگی کی اچھی ہے شر بری ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو کیا پیارا نقطہ ہے۔ بولے دو برائیاں اللہ تعالیٰ نے ایسی دعاؤں کی ایک پہلے تو دنیا مانگ رہے آخرت نہیں مانگ رہے، تو آخرت کا حصہ گیا۔ اور حقیقت میں دنیا میں ہم کیوں ہیں؟ دنیا میں تو کھیتی باڑی محنت کر رہے ہیں، پھل تو آخرت میں ملے گا۔ بولے پھل کے بغیر ساری محنت بیکار ہے۔ ایک چیز ہو گئی، دوسری چیز کیا؟ بولے جب دنیا بھی تم مانگ رہے ہیں تو یہ نہیں بول رہے کہ بھائی یا اللہ مجھے خیر میں عطا فرما، تو بولے اگر خیر میں دولت اولاد ملی نا تو وہ اچھی ہے، اور شر میں اگر اولاد بھی دولت بھی مل بھی جاتی ہے تو وہ بری ہے تمہارے لیے، کیونکہ وہ شر پیدا کرے گی تمہارے لیے، فتنہ و فساد پیدا کرے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا باریک نقطہ ہے۔ اسی لیے جو بھی مانگنا ہے رب سے مانگو، بے شک مانگو، لیکن خیر کے ساتھ۔ اللہ یا اللہ خیر میں عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی خیر کی دعا کیا کرو۔ یہاں پر ایک یعنی ایک سمرائزڈ فارم میں حج کا طریقہ، اس کو سن لیجئے۔ یہاں تک اعمال حج منفرد بیان ہوئے، اب ہم مختصر مگر مکمل طریقہ عرض کرتے ہیں۔ چونکہ آج کل عام حاجی بغیر حدی والا تمتع کرتے ہیں، لہٰذا اسی کا طریقہ عرض کیا جا رہا ہے۔ یعنی ہندوستانیوں کا مقام میقات یا لملم ہے، جو کہ کامران سے آگے جہاز میں ہی آ جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر صرف عمرے کا احرام باندھے، یعنی غسل یا وضو کر کے مرد بے سلے کپڑے یعنی صرف ایک چادر اور تیبند پہنے، اور عورت سلے ہوئے ہی پہنے مگر منہ نہ ڈھکیں۔ پھر 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے پڑھ کر تلبیہ کہیں۔ یعنی جب میقات لگے، یا جہاز میں لگ جاتا، جب آپ فلائٹ میں رہتے اس وقت ہی جو ہے نا اناؤنس ہوتا میقات آ رہا کر، تو وہاں پہ فوری آپ کو نیت کرنا رہتا۔ نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تلبیہ پڑھنا رہتا، نیت کر کے 2 رکعت پڑھنا ہے اور تلبیہ کر کے نیت کرنا ہے۔ لیکن احرام مرد حضرات کیا کرنا ہے؟ بغیر سلے ہوئے 2 کپڑے پہنیں گے، ایک چادر اور ایک تیبند۔ اور عورتیں جو ہے سلاوا کپڑا پہن سکتی، لیکن منہ نہیں ڈھکنا ہے، نقاب نہیں لینا، نوز پیس نہیں لگانا ہے، چہرے کو کھلا رکھنا ہے۔ اور یعنی تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جو پڑھتے ہیں نا اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ احرام باغ بند گیا، مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کی نیت سے طواف کعبہ کریں۔ جیسے کریں گے تو مطلب احرام کی آپ حالت میں آ گئے۔ تو احرام صرف کپڑا نہیں، ہم کیا سمجھتے معلوم ہے؟ تو 2 کپڑوں کا نام احرام ہو جو ہم جا کے خریدتے دکان سے، نہیں، احرام پوری کیفیت کا نام۔ جیسے آپ وہ کپڑا پہن کے پھر نیت کر کے تلبیہ وغیرہ پڑھ کے جو ہے نا جب نیت کر لیتے ہیں تب آپ احرام کی حالت میں آ گئے۔ اب جب مکہ کعبہ پہنچیں گے تو کعبے کا طواف کرنا ہے سب سے پہلے، اور صفا مروہ کے درمیان دوڑ کر احرام کھول ڈالیں۔ ایک چیز ہے یعنی کعبۃ اللہ کا جو ہے نا طواف کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا صحیح کرنا ہے صفا مروہ کے درمیان، اور پھر آپ احرام کھول سکتے، عمرہ ہو جائے گا۔ عمرہ ختم ہوا، یہ عمرہ ہو گیا یہاں تک۔ یعنی تمتع جب کرنے جاتے ہیں آپ، عمرہ اور حج ساتھ میں کرنے جاتے ہیں تو وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے، یہ عمرہ ہو گیا، اب احرام کھول دیا۔ پھر 7ویں ذی الحجہ کو مکہ معظمہ سے ہی حج کا احرام باندھیں۔ حرم شریف میں بعد ظہر خطبہ ہوتا ہے جس میں طریقہ حج بیان ہوتا ہے۔ پھر طواف قدوم اور صفا مروہ کے درمیان صحیح کریں، طواف کرنا ہے، صفا مروہ کے درمیان چلنا ہے۔ پھر 8ویں ذی الحجہ کو نماز فجر پڑھ کر مینا روانہ ہو جائیں، اور وہاں 9ویں کی فجر تک قیام کریں۔ یعنی آپ مینا پہنچ جائیں گے اور وہاں پہ پورا ایک دن گزاریں گے، پھر 9ویں کی فجر پڑھ کر عرفات روانہ ہوں۔ راستے میں مزدلفہ پڑے گا، وہاں نہ ٹھہریں، سیدھے عرفات پہنچیں، اور بہتر ہے کہ جبل رحمت کے پاس قیام کریں۔ اگر جماعت سے نماز میسر ہو تو ظہر اثر ملا کر ظہر کے وقت میں ادا کریں، اور اگر اکیلے پڑھیں تو اپنے اپنے وقوف میں، پھر یعنی اپنے اپنے حساب سے ظہر پڑھ لیے، تھوڑی دیر اثر پڑھ لیے، ویسا اگر جماعت مل رہی تو ملا کے پڑھا دیتے ہیں، ویسے پڑھنا ہے۔ اگر ہو سکے تو خاص جبل رحمت پر کھڑے ہو کر سورج چھپے تک دعا مانگتے رہیں، سورج چھپنے تک جو ہے نا دعا مانگتے رہیں جبل رحمت کے پاس چلے کے۔ بہتر ہے کہ ان چٹانوں کے پاس کھڑا ہو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ قبلہ رخ رہیں، آفتاب ڈوبنے کے بعد بغیر نماز مغرب پڑھے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ بولے آفتاب جیسے ڈوب گیا، مغرب نہیں پڑھنا ہے، آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ وہاں پہنچتے ہوئے عشاء کا وقت آ جائے گا، اب مزدلفہ میں مغرب و عشاء ملا کر عشاء کے وقت میں پڑھیں، خواہ جماعت سے ہو یا اکیلے۔ بہتر ہے کہ جبل قزح یعنی مشعر الحرام کے پاس ٹھہرے، یہاں سے چھوٹے چھوٹے کنکر چنے، چنے کے دانے سے کچھ بڑے، مٹھی 2 مٹھی لے لیں، وہاں سے مٹھی 2 مٹھی کنکر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، کہاں سے؟ مزدلفہ سے۔ تمام رات یہی رہیں، فجر کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھ کر دعا میں مشغول ہو جائیں، روشنی ہو جانے آفتاب نکلنے سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہوں۔ یہ 10ویں ذی الحجہ ہے، یہ 10 لگ جائے گی، 10 کی پھر آپ کنکریاں لے لیے ہاتھ میں، اندھیرے میں جو نا فجر ادا کر لیے، دعا کرتے رہے، جیسے اجالا ہوا مینا کی طرف روانہ ہو گئے، یعنی بقرعید کا دن، مگر حاجی پر نماز بقرعید معاف ہے۔ مینا میں سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کریں، جو پتھر مارتے ہیں شیطان کنکری مارتے وہ کریں، یعنی اسے 7 کنکری ماریں، پھر قربانی کریں، پھر سر مڈائیں۔ اب حج کا احرام بھی کھل گیا، سوا عورتوں سے جماع کے ساری چیزیں حلال ہو گئی۔
بہتر ہے کہ 10ویں ہی کو طواف کعبہ کر کے پھر مینا میں لوٹ آئیں. یعنی ایک طریقہ بتا جا رہا ہے کہ بھائی جو ہے نا آپ جو ہے نا جیسا رمی کرے اس کے بعد گئے سر منڈائے اور آرام کھل سکتے ہیں آپ. اور بہتر ہے کہ اسی دن جو ہے نا کعبے کو جا کے طواف کر کے واپس مینا آ جائے. اور چاہیے تو 11ویں اور 12ویں کو کر کے مینا میں 13ویں ذی الحجہ تک ٹھہرنا بہتر ہے. یعنی آپ 10 کو بھی کر سکتے، 11 کو بھی کر سکتے، 12 کو بھی کر سکتے، طواف کعبہ کر کے پھر واپس مینا میں ٹھہرنا ہے، 13 تک ٹھہرنا ہے. اور 12ویں تک ضرور کہ 11ویں اور 12ویں کے کو بعد نماز ظہر تینوں جمریوں کی رمی کر لیا کریں کہ پہلے جمرہ اولا کو پھر بیچ والے جمرہ عقبہ کو ساتھ ساتھ کنکریں مارا کریں، پھر مکہ مکرمہ میں لوٹ آئیں. جب وہاں سے وطن کی طرف چلیں پھر یعنی 11 12 تک تو کم سے کم رہیں، اور 11 کے دن بھی رمی کریں، 12 کے دن بھی رمی کریں. اور اگر 13 کے دن آئے تو بہت بہتر ہے. واپس مکہ آ گئے پھر اس کے بعد اگر جب نکلنا ہے واپس یعنی اپنے وطن کو نکل رہے تو اس وقت جو ہے نا طواف وداع کریں اور زمزم کا پانی ضرور پئیں. طواف وداع چھوڑنے سے پہلے مکے کو جو ہے نا طواف وداع کو پھر سے کرنا ہے. بلکہ چاہے زمزم پر کھڑا ہو کر کنویں میں جھانکیں، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس کو بند کر دیا گیا، لیکن زمزم پی سکتے ہیں. اور ملتزم پر لپٹ کر روئیں اور دوبارہ آنے کی دعائیں کریں. جو ملتزم ہے یعنی کعبے کا دروازہ اور حجر اسود کے بیچ کی جگہ جو ہے بولے اس کو لپٹ کر روئیں، اللہ سے دعا مانگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ موقع عطا کرے. اور کعبہ معظمہ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا الٹے پاؤں باب الوداع تک چلے. اب یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ الٹے پاؤں نہیں چل سکتے، کہ ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا حسرت بھری نگاہوں سے آنکھ میں آنسو لیے ندامت ہے کہ چھوڑ رہے ہیں مکے کو، کعبے کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا نکلے باہر. مدینہ پاک کی حاضری کے آداب آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں اتنا سمجھ لو کہ حج فرض ہے، پہلے حج کرنا پھر مدینہ پاک حاضر ہونا افضل ہے. خیال رہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بحکم شرع واجب ہے، اس کے چھوڑنے پر سخت وعید ہے. اب دیکھو بہت زیادہ ایک یہ بھی فیشن چلتا جو ہے نا حج کر کے جو ہے نا خالی مکے کو جا کے بعضی لوگ پلٹ جاتے، مدینہ شریف کی زیارت نہیں کرتے. بولے وہ جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے نا اصل میں زیارت مدینہ بھی جو ہے نا واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مگر بحکم عشق اہم فرض بلکہ حج کی روح ہے، کیونکہ کعبہ اور مینا انہی کے صدقے میں بنا. اللہ حضرت نے کیا خوب فرمایا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، لولا اقوال صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے، بے شک حق ہے. بولے جن کے صدقے میں کعبہ کعبہ بنا، جن کے صدقے میں جو ہے نا مینا مینا بنا، بولے وہاں کی زیارت نہیں کرے تو پھر کیا ہے؟ تو یہ پورا جو ہے نا تمتع کا حج کا جو ہے نا طریقہ بتا دیا گیا. اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے. عبادت کے بعد دعا اور ذکر کرنا بہت بہتر ہے. دیکھو حج کے بعد ذکر الہی کا اس آیت میں حکم دیا گیا، لہٰذا نماز عید اور نکاح وغیرہ کے بعد بھی دعا بہتر ہے. بعض لوگ جو ہے نا اسے روکتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ بولے خطبہ ہو چاہے جو ہے نا نکاح کا خطبہ ہو، اس کے بعد جو ہے دعا جو ہے نا افضل ہے. عید کا خطبہ ہو اس کے بعد دعا جو ہے نا افضل ہے. بلند آواز سے بلکہ جماعت کے ساتھ ذکر اللہ کرنا اللہ کو پسند ہے، کیونکہ یہاں فرمایا گیا کہ جیسے اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے ویسے بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر رب کا ذکر کرو. اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ اپنے باپ دادوں کا ذکر مجمع میں بلند آواز سے ہی کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ماں صحابہ کرام کی اس قدر بلند آواز سے ذکر الہی کرتے تھے کہ سارا محلہ گونج جاتا تھا. یعنی اب یہاں پہ ایک اشارہ یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی بولے بہت باواز بلند ذکر کیا کرو. اور یہاں ذکر جہری کی جو ہے نا اس آیت میں جو ہے نا پھر آپ کو جو ہے نا اشارہ ملتا ہے کہ جو ہے نا خوب ذکر کرو، بلند ذکر کرو. کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے پہلے باپ داداؤں کا ذکر جو ہے نا غزلوں میں کلاموں میں چیخ چیخ کے جو ہے نا خوب کرتے تھے. تو وہی طرف اشارہ ہے کہ بولے اللہ کا ذکر بھی جو ہے نا خوب آوازوں میں کیا کرو. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام نمازوں کے بعد ذکر اتنی زور سے کرتے تھے کہ محلہ پورا گونج اٹھتا. اور جن آیات جو روایت میں جہری ذکر سے منع کیا گیا ہے، جہاں پہ جہری ذکر سے روکا گیا جو آیت ہے، ان میں خاص حالات مراد ہے، جیسے جبکہ جہر میں ریا کا اندیشہ ہو یا دشمن کے ملک میں جہری ذکر سے کوئی جنگی مصلحت فوت ہوتی ہو. لہٰذا نہ تو آیت معترض ہے نہ آیت و روایات معترض. اب وہ کیا کرتے ہیں، ہم پڑھے نا اس سے پہلے ایک آیت پڑھے خیبر میں جب جو ہے نا جب صحابہ کرام جا رہے تھے تکبیر زور سے لگاتا سرکار وہاں پہ روک دیا ان کو. کیوں روکے؟ کہ وہ دشمن میں وہ آگاہ نہ ہو جائے آپ کے منصوبے جنگی منصوبے سے جو ہے نا آگاہ نہ ہو جائے کر کے. تو اس وجہ سے بولا گیا کہ ذکر جہری سے روکا نہیں گیا. دیکھو بلکہ اس آیت میں کھلا کھلا حکم ہے کہ خوب ذکر کرو، شدت سے کرو اللہ کا ذکر. رب ایسا کریم ہے کہ زیادہ مانگنا پسند فرماتا ہے. جن لوگوں نے اس سے فقط دنیا مانگی ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور بتایا کہ دین و دنیا دونوں چیزیں مانگو. بولے کوئی کمی ہے کیا اللہ کے خزانوں میں؟ جتنا مانگنا ہے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، لیکن دنیا آخرت دونوں مانگو. طالب دنیا دین سے محروم رہ جاتا ہے اور دنیا بھی بقدر نصیب ہی ملتی ہے. یہاں انہی کے حق میں فرمایا گیا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، مگر طالب دین بفضل تعالی دین بھی پا لیتا ہے اور دنیا بھی اس کے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے نا. جو طالب یعنی مولا ہے وہ ضرور جو ہے نا دین بھی پالے گا دنیا بھی پالے گا. طالب دین بولو طالب مولا بولو ایک ہی بات. لیکن جو طالب دنیا ہے صرف دنیا کے پیچھے مرے رہتے بولے وہ بھی تو ان کو جو ملنا ہے وہ ملے گی.
نسبی فخر اور باپ داداؤں پر پھولنا جوہلا کا طریقہ ہے اور رب کو ناپسندیدہ ہے، اس کے بجائے اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہاں بھی اور ایک نقطہ، بولے میں فلاں خاندان کا ہوں، بولے میں فلاں نسب کا، بولے اپنے باپ داداؤں پر جو ہے نا بڑھ چڑھ کے جو ہے نا ان کی یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، ان کی بڑھ چڑھ یعنی بیانی کرنا، تعریفیں کرنا ان کو پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں آیا، بولے اس کے بجائے جو ہے نا اللہ اللہ کیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اس آیت کے جو ہے نا جو نقطے جو نکل کے آتے ہیں وہ بیان ہیں۔ دیکھیے صوفی کرام کیا فرماتے ہیں، صاحب دل کو چاہیے کہ اپنا وقت عزیز بیکار باتوں میں صرف نہ کریں، ذاتی بڑائیاں اور نسبی فخر، مال یا عزت یا اعمال پر اترانا دل کو خراب کر دیتا کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بولے اپنی مال کی بڑائی کرنا، اپنے یعنی اپنے طریقوں کی بڑائی کرنا، اپنے عبادتوں کی بڑائی کرنا، یا اپنے باپ داداؤں کی بڑائی کرنا، یا بری صحبت میں رہنا، بری گفتگو میں رہنا، یہ ساری چیزیں دل کو خراب کرتی ہیں۔ جیسے کہ طالب علم سبق پڑھ کر آپس میں تکرار کرتے ہیں، ایسے ہی حاجی ذات کو چاہیے کہ اپنے ہم پیشوں کے ساتھ رب کا ذکر کر کے اس کی صفائی میں ترقی اور نورانیت میں برکت ہوتی ہے۔ یعنی اب یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ طالب علم مدرسے میں جو جو طالب علم رہتے ہیں نا، ان کو جو درس پڑھایا جاتا تو وہ ایک دوسرے سے ڈسکشن کر لیتے، بولے مجھے یہ نقطہ سمجھا، تم کو کیا سمجھ نہیں آیا، تم اس سے کیا حاصل کرے، تمہارا کیا۔ تو یہ جو یعنی علم حاصل کرنے کی جو تکرار ہے نا، بولے اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ بولے ایسے ہی جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ کے عشق میں، راہ معرفت میں جو گامزن ہے، تصوف میں جو گامزن ہے، بولے اپنے بھائیوں سے، بولے اپنے یعنی نور کے متعلق، اپنے تجلیات کی، یعنی جو بھی آپ کا جو تجربات ہو رہے ہیں، جو آپ کو جو ہے علم حاصل ہو رہا، جو نقطے آپ کو مل رہے، بولے اس پہ گفتگو کیا کرو کہ اللہ کو پسند۔ بولے اس سے ہوگا کیا، بولے نورانیت میں اضافہ ہوگا۔ بعض کم ہمت صوفی نماز بے صبرے وہ بھی ہیں جن کا یہ سارا کاروبار محض دکھاوے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کیا کہتے ہیں، بولے بعض دکھاوے کے بھی ہیں، بولے اور تصوف کا لباس فقط لوگوں کے شکار کا جال ہے، وہ بازبان حال ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں دنیا ملے، ایسے کم ہمتوں کو آخرت میں کچھ نہ ملے گا۔ اللہ اکبر، جو یعنی خالی جو ہے نا کاروبار کے غرض سے صوفی بنے ہیں، بولے ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، بولے خالی دکھاوے کے، بولے پہناوے پہن کے جو ہے نا لوگوں کو شکار کرتے ہیں، لوگوں کے شکار کے لیے خالی، بولے کچھ بھی بول دیتے ہیں خالی لوگوں کو جو ہے نا اپنی طرف کھینچنے کے لیے، بولے ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ پھول بلبل کو ہی ملے گا کیونکہ وہ گندگی پر نظر نہیں کرتی، کم ہمت کے نصیب میں غلاظت اور گندگی ہی ہے، ایسے صوفی مثل کوے کے محروم ہیں۔ بولے کوے کے قسم میں کیا گندگی ہے، بولے ایسے صوفی جو دکھاوے کے لیے صوفی بنے وہ کوے ہی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور فرماتے کون ہیں، حضرت ابن عربی فرما رہے ہیں، جیسے کہ بچہ ماں باپ کے نام پر زبان کھولتا ہے کہ پہلے ابا اماں ہی بولتا ہے، ایسے ہی صوفی کو چاہیے کہ پہلے رب پر نظر کریں، پھر یہ بھی خیال رکھیں کہ جیسے سکھا ہوا علم بغیر مشق جاتا رہتا ہے، ایسے ہی طے کیا ہوا راہ سلوک بھی بے پرواہی سے بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو غور کریے ذرا اس بات کو۔ بولے بچہ بھی جو ہے نا دنیا میں جب زبان کھولتا تو پہلے ماں یا باپ بول کے ہی کھولتا، مما بولے گا، پپا بولے گا، ابا بولے گا، جو بھی بولنا ہے ماں باپ سے ہی شروع کرے گا۔ بولے ویسے ہی صوفی جب تم راہ عشق میں گامزن ہو تو زبان کھولو تو اللہ کا ذکر سے کھولو، اس پر نظر رکھو۔ اور یہاں پہ اور ایک بات کیا بولی جا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازش برکتیں آپ کو عطا کی، جو مقام آپ کو راہ سلوک میں آپ کو ملا ہے، آپ طے کیے ہیں، بولے اگر لاپرواہی برتو گے تو پھر وہ تم سے جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی بڑی عبرت کی بات ہے، اس کو ذرا غور کیجئے۔ بولے آئے بیت لیے، بولے پیر صاحب ذکر بتائے، ذرا ذوق و شوق شروع میں تھا، بولے ذکر کرے، مراقبے کرے، بولے نور پیدا کرے، ایک مقام منزلت حاصل کرے، اور پھر اس کے بعد شیطان نفسانیت میں گمراہی میں پڑے، دنیا میں ایسے ملوث ہوئے کہ اس سے لاپرواہی برتے، تو پھر کیا ہوا، وہ سب مقام، وہ منزلت، وہ نور، وہ سب جاتا رہا، وہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ حفظنا۔ لہٰذا طریقت کا حج کر چکنے کے بعد بھی اس سے غافل نہ ہو جاؤ۔ شیطان اور نفس کبھی عبادت کو عادت بنا کر برباد کر دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، شیطان اور نفس کا طریقہ کیا ہے، عبادت کو عادت بنا دیتے، دکھتے نہیں آج عرب وغیرہ میں دیکھو، بولے جیسا اذان ہوئی ان کو معلوم ہے، روبوٹ کی طرح گئے ٹک 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 پڑے آگے، حرکت بنا، یعنی یہ عادت بن گئی، اب یہ عبادت نہیں رہی۔ عبادت میں جب تک ذوق شوق اور خضوع نہ ہو وہ عبادت نہیں ہے، وہ عادت ہے۔ رب کی بارگاہ میں فقط دنیا کی طلب لے کر حاضر ہونا محرومی ہے۔ ہمت تو یہ ہے کہ وہاں پور و خصوص جنت وغیرہ کی خواہش لے کر بھی نہ جاؤ، اس کی بارگاہ میں اسی کو حاصل کرنے کی خاطر حاضر ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے ہمت تو وہ ہے، بولے جنت دوزخ پور و خصوص، بولے یہ سب ہٹا دو بازو، بولے بس اس کے لیے حاضر ہو، اس کی بارگاہ، بولے یار مجھے تو چاہیے، مجھے تیری معرفت چاہیے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں ماں سوا اللہ دنیا ہے، بولے اللہ کے سوا ہر وہ چیز دنیا ہے۔ جنت بھی اسی لیے مانگو کہ وہاں لقائے مصطفیٰ اور دیدار خدا ہوگا۔ سبحان اللہ، جنت کی آرزو بھی اس لیے رکھو کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، آپ کا ساتھ نصیب ہوگا، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں اس لیے کہ وہاں حور و قصور اور نہریں ہیں، غرض کہ طالب دنیا رب کی رضا سے محروم۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ طالب مولا رب تعالیٰ کو ہر حال میں ایسے یاد رکھے جیسے بچہ گہوارے میں ہر وقت
ماں باپ کو یاد رکھتا ہے. بولے طالب علم کو چاہیے کیا معلوم ہے؟ طالب جو مولا یعنی ایسا یاد کرو رب کو جیسے بچہ ہے بھائی، جھولے میں بچے کو ڈال دیا، بھوک لگی روتا، ماں باپ کو یاد کرتا. یعنی کچھ یعنی اس کو پیشاب وغیرہ کر لیا، کچا ہے پیمپر چینج کرنا ہے، اس کو کچا لگ رہا ہے، سردی لگ رہی ہے، روتا، ماں باپ کو طلب کرتا. ہر وہ چیز کے لیے ماں باپ کو یاد کرتا. بولے ایسے ہی رب کو یاد کرو. ہر وقت بچے کو ماں کا دھیان رہتا ہے اور ہر چیز رو رو کر مانگتا ہے. ایسے ہی مومن ہر وقت خدا کو یاد رکھے اور ہمیشہ ہر چھوٹی بڑی چیز اسے رو رو کر مانگے. اللہ اکبر، اللہ کیا پیاری مثال ہے. بولے جس طرح بچہ رو رو کر ہر چیز مانگتا ہے، بولے اس طرح رو رو کر ہر وہ چیز اپنے اللہ سے طلب کرو نا. ارے تمہارا کوئی مسئلہ اٹکا ہے، اٹھو نا، تہجد پڑھو نا، اس وقت رو رو کے آنکھوں میں آنسو لا کے اللہ سے دعا مانگو. ارے وہ تو دینے والا ہے، وہ کیوں نہیں دے گا تم؟ بولو شر بھی ہے مولا تو خیر و بدل کر عطا کر مجھے، تیری قدرت سے کیا باہر ہے. رو رو کر مانگو. بادل کے رونے سے چمن ہنستا ہے. بادل جب آ کے روتا مطلب برستا ہے تو چمن ہنستا ہے، چمن کھل جاتا ہے. اور بچے کے رونے سے ماں کا دودھ پستان میں جوش مارتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسے ہی مومن کی گریہ وزاری سے ایمان کا چمن ہنستا ہے اور دریا رحمت الہی جوش میں آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بولے مومن کی آنکھ کے آنسو سے جو ہے نا اللہ کی رحمت میں جوش پیدا ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم کب تک پڑے رہیں یار، اس میں مرے رہیں کہ یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے ہماری دنیا، ہماری زندگی میں یہ نہیں ہے، بولے وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ مانگنا مجھ سے، کیوں نہیں مانگتا؟ طریقہ صحیح ہو مانگنے کا. اپنے آنکھ میں آنسو لو، گریہ وزاری لو، ساری نظر رب پہ رکھو اور پھر مانگو. اس لیے مت مانگو کہ اس کو پاس ہے مجھے بھی چاہیے، بولے اس کو وہ ملا مجھے بھی یہ چاہیے، بولے اس کے پاس جو ہے اس سے بڑھ کے یہ سب گندگی ہے. ارے تم خالص ہو کے اپنا مانگو نا. اپنی دنیا مانگو، آخرت مانگو، وہ مقام مانگو جہاں پہ جو ہے نا دیدار یار ہو نصیب ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا پیاری بات ہے، دیکھیں کیا پیارا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. حج و عمرہ کر کے بھی یہ مت سمجھنا کہ جو ہے نا ہو گیا، بولے ڈگری پاس نہیں. بولے اور زیادہ ذمہ داری ہے، اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کے قریب آ جاؤ. بولو کہ میں عمرہ گیا کر لیا، حج کر لیا، بولے اس سے ماضی میں اس سے پہلے جو جو میری غلط صفتیں تھی بولے اب نہیں ہوں گی. بولے میں جھوٹ بولتا تھا اب نہیں بولوں گا، میں دکھاوا کرتا تھا اب نہیں کروں گا، بولے میں فلانا گناہ کرتا تھا اب نہیں کروں گا، میں میرا وقت ضائع نہیں کروں گا، بولے اللہ کے ذکر میں میرا وقت نہیں. اور ہمیشہ خیال رہے تو بس یاد، جیسا بولے نا ایک بچہ جھولے میں جو ہے نا ہر وہ چیز کے لیے روتا ہے، ماں باپ ماں 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 کرتا ہے مثال کے طور، اسی طرح ہر چیز کے لیے رب کرو نا، رب سے مانگو، رو رو کر مانگو، کیوں نہیں دے گا؟ برابر دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ، کیا پیاری بات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.